علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، بیان کیا گیا ہے کہ پہلے سیدھے ہاتھ کے ناخن کو اس طرح ایک ترشوائے یعنی کاٹے یا کٹوائے کہ سب سے پہلے چھوٹی انگلی، پھر بیچ والی، پھر انگوٹھا، پھر منجلی. یہ چھوٹی کے برابر جو ہے یہ منجلی کہلاتی ہے، پھر کلمے کی یہ انگوٹھے کے برابر والی انگلی، اور بائیں ہاتھ میں یعنی لیفٹ ہاتھ میں پہلے انگوٹھا، پھر بیچ والی، پھر چنگلیا، پھر کلمے کی، پھر منجلی. یعنی سیدھے ہاتھ میں چنگلیا سے شروع کرے اور الٹے ہاتھ کے انگوٹھے سے اور ایک انگلی چھوڑ کر اور بعض میں دو چھوڑ کر کٹوائے. ایک روایت میں آیا ہے کہ اس طرح کرنے سے کبھی آشوب چشم نہیں ہوگا. بہار شریعت حصہ 16 پیج نمبر 583. بحوالہ در المختار ورد المختار. یہ بہار شریف میں طریقہ لکھا ہے، اگر کوئی چاہے تو یہ بھی طریقہ کر سکتا ہے. آسان طریقہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یوں دعا کی طرح ہاتھ اٹھا لیں. اب یہ شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں اور ترتیب وار کاٹتے کاٹتے الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹ لیں. اب رہ گیا یہ ایک انگوٹھا سیدھے ہاتھ کا، اب سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹ لیں. اس طرح سیدھے سے ہی شروع ہوا، سیدھے پر ہی ختم ہوا. یہ بھی ایک طریقہ روایت میں ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بہار شریف میں لکھا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے ناخن تراشتے تھے. اور صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں بھی اسی طرح ناخن تراشتا ہوں، اسی پر عمل ہے میرا. الحمدللہ میرا بھی اسی طریقے پر عمل ہے. آسان ہے. آپ بھی جو دونوں میں سے آپ جو کر سکیں تو اس پر عمل کریں. اور ناخن کاٹنا ہی ہے نا، تو ہم کیوں نہ مطلب جو طریقے روایتوں میں آئے ہم اس کے مطابق کاٹیں ثواب کی نیت سے، تو ثواب ملے گا. ویسے سنت بھی ناخن تراشنا. 40 دن سے زائد ناخن رکھنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے. 40 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ورنہ گناہگار ہوگا.